أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا وإذا البحار فجرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء Yeah.
في أي صورة ما في أي صورة ما شاء ركبك صدق مت کا ہے دریا تیرا روز و شب جو شب رحمت کا ہے دریا تیرا اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا سخاوت پہ یہ منگتا تیرا ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا کیا جو کرم رے شربت تیرا کیا جو کرم ہے شربت تیرا سنتا نہیں مانگنے والا تیرا سنتا نہیں مانگنے والا تیرا چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے چاند کو کبھی سرکار کا چہرہ دیکھے دیکھ کر بول جمال بالا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے کیا دیکھے ان نظروں پہ چڑھے کے تلوار تیرا نظروں پہ چڑھے کے تلوار تیرا کر گناہوں کے سبب تم نے دیا سے نکال اس تصور سے ہو جائے تیرے بندے نڈھال کون رکھے گا تیری درگاہ فقیروں کا خیال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ
کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جو کرم ہے شہبت تیرا، کیا جو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن لب میں طلب تیرے گن لب میں طلب تو عطا ہی عطا، تو کو جام کو جا، تو جام کو جا، تو جام کو جا، تو جام کو جا، الہام ہے جامہ تیرا، الہام ہے جامہ تیرا، قرآن امام ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو جام کو جا، تو جام کو جا، تو جام کو جا، تو جام کو جا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکے ہوئے پیاس ہو، تو سمندر میں بھٹکے ہوئے پیاس ہو، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکے ہوئے پیاس ہو، میرا گھر خاک پر اور تیرے رنگ و رنگ، میرا گھر خاک پر تیرے رنگ و رنگ، سدرۃ المنتہا، تو کو جام کو جا، تو کو
جا من ہو جا تو جا من ہو جا تو جا من ہو جا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھام لے آئے تیرا تصور مجھے تھام لے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میرے خوش قسمتی میں تیرا امتی تیرے خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میری رضا تو جا من ہو جا 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 خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر
وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اپنے سرکار میری
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد. وقال تعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديك وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي أني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفصح أولادكم فعلموا لا إله إلا الله ثم لا تبالوا متى ماتوا. صدق رسول الله الكريم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد گرامی قدر حاضرین و سامعین اور محترمات مستورات دینی بھائی اور بہنوں، آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت تقریب سعید منعقد کا شرف حاصل کر رہے ہیں. ہمارے عادل عزیز عالم دین حضرت مولانا قاری محمد عامر صاحب صلی اللہ تعالی، انہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی. پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی تھی اور پھر اس کے بعد بیٹا بھی اب عطا فرمایا. تو آج کی یہ تقریب سید اصل میں مجلس شکرانہ. قرآن کہتا ہے کہ آدم زادوں کی یہ کیفیت ہے، یہ ان کا مزاج ہے کہ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما. پیچھے عیسیٰ کریمہ میں بڑے خوبصورت اسرار اس کے اندر ازدواجی زندگی کے حوالے سے موجود ہیں. تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ آدم زادے اولادیں اور اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. پھر جب رب تعالیٰ ماں کی گود ہری کر دیتا، امیدیں لگ جاتی ہیں. دعوا اللہ ربہما، خامد اور بیوی مستقبل میں باپ اور ماں ہونے والے دونوں اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے ہیں لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اے اللہ اگر تو ہمیں صالح اولاد عطا فرمائے گا یا اللہ ہم یقینی طور پر تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے اولاد ملے تو بندے کو شکر کرنا چاہیے. یہ اولاد اصل میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسے رب تعالیٰ نے یوں بھی ارشاد فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. یہ انسانوں اولاد پیدا کر کے اپنے لیے آخرت کے لیے کچھ نیکیاں، کوئی خیر کی چیز آگے بھیج لو. قَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ.
مراد یہ کہ اولاد پیدا کرو، اللہ کا حکم ہے قدموا لانفسکم، کہیں حکم فرمایا وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے مقدر میں اولاد لکھی اسے اللہ سے طلب کرو، مل جائے تو پھر شکر کرو۔ اور پھر ہمارے دین میں، قرآن کریم میں اولاد کے حقوق کے حوالے سے اتنے فرمودات اور اتنا لٹریچر موجود ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہم لوگ اپنا دین پڑھتے نہیں ہیں۔ یعنی زچگی میں ماں نے کیسے وقت گزارنا، اس کے خامد میں اس کے ساتھ کیا بہیو کرنا، دودھ کے ایام میں دونوں کی ذمہ داری کیا ہوگی، دودھ چھڑانے کے حوالے سے باہمی مشاورت ہوگی، اگر ایک ایکسپائر ہو جائے تو پھر بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے، اور پھر یہ بچہ پیدا ہو تو اس حوالے سے یہ بڑا بہت لمبا موضوع ہے، یہ اتنا کچھ نہیں ایک وقت ایک مجلس میں سمیٹا جا سکے گا۔ یہ چونکہ آج مجلس عقیقہ بھی ہے، اسی حوالے سے یہ مختصر سے کچھ معلومات فراہم کروں گا۔ ایک تو یہ کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ کی یہ سنت مبارکہ ہے، اور یہ سیاستہ کی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام جب کوئی نو مولود بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے دائیں کان میں اذان اور دوسرے کان میں اذان یا تکبیر فرمایا کرتے تھے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ عربی زبان، اور بچہ کیا تو عربی زبان سمجھتا ہوگا؟ جو ہمارے ہاں پنجاب میں بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے والدین کو پنجابی بولتے ہیں، کیا وہ بھی عربی سمجھتے ہیں؟ حضرت عبدالعزیز دباغ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں عالم ارواح میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ سریانی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں عالم ارواح کی زبان عربی ہے، تو جب بچہ وہاں سے اس عالم ارواح سے عالم دنیا میں آتا ہے، جب اسے کہا جاتا ہے نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، تو وہ بچہ سمجھتا ہے کہ میرے اس معاشرے والے مجھے کیا کہتے ہیں۔ جب مؤذن اس کے کان میں یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ بندہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو وہ جس جہان سے آیا ہے اس کی زبان وہ سمجھتا، جس جہان سے وہ آیا اس کی زبان وہ سمجھتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کیونکہ تو نے مجھے اپنے ماننے والے لوگوں نے یہ اس جہان میں پیدا فرمایا۔ تو یہ اذان بہت بڑی نعمت ہے، اس بچے کو اس جہان کی وہ یاد دلا دیتی ہے۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری امی جان حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کے ہاں میرا بھائی پیدا ہوا تو مجھے میری امی جان نے صبح کہا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤ اور اسے گڑ کی دلوا کے لاؤ۔ فرماتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو اٹھا لیا، محبوب کریم علیہ السلام کے پاس جب لے گیا تو اس وقت وہ اونٹوں کے باڑے میں جہاں بیت المال کے اونٹ تھے ان کی نگرانی اور ان کی نگہداشت وغیرہ فرما رہے تھے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے وہ کھجور لی، منگوائی اور اسے اپنے منہ میں چبایا، اور میرے بھائی کے وہ منہ میں انہوں نے وہ کھجور وہ پیس کر چبا کر وہ ڈالی۔ فرماتے ہیں میرے بھائی کے پیٹ میں جو سب سے اس کے منہ میں اور پیٹ میں جو سب سے پہلی چیز گئی وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تبرک، اور حضور علیہ السلام کے تبرک کی کیا خصوصیات ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں کوئی خاتون تھی اور وہ حیادار نہیں تھی، پوش کوئی کرتی تھی، حجابہ کوئی کرتی تھی، جو اس کے منہ میں آتا تھا کہہ دیتی تھی۔ ایک دن محبوب کریم علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے، وہ آگے کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانا دو۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اسے ایک لقمہ عطا فرمایا، اس نے کہا یہ نہیں لینا جو آپ نے اپنے منہ میں ڈالا ہے، میں نے وہ لقمہ لینا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا منہ کے چبایا ہوا لقمہ اس عورت کو عطا فرمایا، اس نے وہ کھا لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ عورت مدینہ طیبہ کی حیادار عورتوں میں شامل ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کی دعا مبارک کی یہ برکت تھی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام گڑتی دیا کرتے تھے، یہ گڑتی دینا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر 7ویں دن یہ سر کے بعد منڈوانا، اور جب حضرت امام حسن مصطفیٰ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کا جب تولد شریف ہوا
تو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں نوازوں کے سر کے بعد، جسے ہم جانڈر وہ اتارنا کہتے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام نے 7ویں دن وہ بال منڈوا کر اس کو چاندی کے ساتھ بدل فرمایا، اور پھر چاندی آپ نے فرمایا غربا میں تقسیم فرما دو، اور پھر 7ویں دن محبوب کریم علیہ السلام نے عقیقہ کی سنت ادا فرمائی۔ آج ہم عقیقہ کی سنت اور قاری صاحب کو ملنے والی اس نعمت کے شکرانے کی مجلس میں ہم حاضری کا شرف حاصل کر لیں۔ اب تو ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں، لیکن دینی اس کے اندر جو عنصر ہے وہ ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا۔ آپ اپنے بچوں کے موقعوں پر بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں، اگر آپ یہ سنت عقیقہ کی نیت کریں تو یہ آخرت میں والدین کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہو جائے گا۔ بعض روایت میں یوں بھی ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کا عقیقہ کر لیتے ہیں، رب تعالیٰ اس اولاد کے جو والدین کے ذمہ حقوق ہوتے ہیں اس سے انہیں رب تعالیٰ بری فرما دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے کہ اچھا نام رکھنا۔ آپ نے فرمایا جب تمہارے بچے ہو تو ان کے نام اچھے رکھا کرو۔ ایک آدمی بچہ حضرت بحیر وہ فرماتے ہیں، میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے والد گرامی کے ساتھ، تو ان کا نام تھا پہلے بحیر۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا نام بحیر ہے، اور وہ ان کی زبان میں لکنت تھی۔ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا بحیر بھی یہ بھی کوئی نام ہے؟ آپ نے بحیر نام بدل کر فرمایا آج کے بعد تیرا نام بشیر ہے، نام بشیر رکھ دیا۔ اور والد گرامی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ طوطا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، حضرت بشیر فرماتے اس کے بعد میری لکنت ختم ہو گئی، حضور کے لعاب مبارک کی برکت سے میری لکنت ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے میرے سر پر ایک دستے شفقت بھی رکھا، فرماتے میں بوڑھا ہو گیا، سارے بال سفید ہو گئے، لیکن جدھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہاتھ لگا تھا بڑھاپے میں وہاں بال آپ نکالے۔ محبوب علیہ السلام کی برکتیں ہیں۔ تو یہ نام اچھا رکھنا یہ بھی محبوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر دودھ پلانا وہ ایک قرآن کریم کی آیات بھی ہیں اور بہت کچھ ہے۔ اس سے آگے یہ کہ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا افصح اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ۔ یہاں اصل میں اس بات پر زور دینا چاہتا تھا، وہ پہلے بہت ساری باتیں اختصار کے ساتھ وہ ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے بچے بولنے کے قابل ہوں تو سب سے پہلے انہیں یہ سکھاؤ لا الہ الا اللہ۔ میں پنجاب کے لوگوں کو جانتا ہوں، یہ پنجاب کے لوگ بیویاں یہ کہتی ہیں بچہ پیڑے گاڑے ماں نو گال کڈے نا تو پتا سے بن دے کہ بچے نے آج گالی کڈی، ماں اس کے سامنے انگلش میں بات کرتی جب وہ ماما ڈیڈی وغیرہ یہ لفظ جب بولتا ہے تو کہتی ہیں واہ کیا بات ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا والدین جب اس کے سامنے کلمات طیبات کا ورد رکھیں گے تو آٹومیٹکلی اس کی زبان سے زندگی میں نکلنے والا پہلا لفظ وہ اس کے پروردگار کے متعلق ہوگا۔ فرمایا جب سکھانا ہے تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھانا، پھر حضور نے فرمایا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ثم لا تبالوا متى ماتوا، پھر کوئی فکر نہ کرو وہ کب مرتے ہیں، جب بھی مریں گے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ اولادوں کو کلمہ طیبہ سکھانا، اولادوں کو دین سکھانا، پھر اس کے بعد رزق حلال کے ساتھ ان کی پرورش کرنی ہے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا کہ صرف پرورش نہیں کرنی، انہیں آداب سکھانے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کو کوئی ادب حسن سکھا دے۔ اگر اب تک بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائیں تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا فرمائے بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن اس نے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی۔ ثم لم یؤثر ولدہ علیہ، پھر اس نے اپنے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی۔ جیسا کھانا بیٹے کے لیے وہی کھانا بیٹی کے لیے، جتنے ویلیو کے کپڑے اس نے بیٹے کے لیے خریدے اتنے ویلیو کے کپڑے وہ اپنے بیٹی کو بھی خرید کر دے، اور وہ اخلاق میں اس نے سلوک میں ان کے ساتھ محبت میں رویہ برتاؤ برابر رکھے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسی بیٹیاں وہ قیامت والے دن اس بندے کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن گئے۔
اور یہ پھر یہ بیٹے، اس کے متعلق یہ آخری بات یہ کرتا ہوں، ویسے تو لمبا مضمون ہے، ہم بیٹوں کے لیے ایک اولاد کے لیے دعا کرنے کے متعلق ضرور کہنا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنے، رب اوزعنی، پوری دعا نہ آتی اور دعا کی جملہ میں اس کا اردو ترجمہ بھی مفہوم بھی عرض کر دیتا ہوں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، یہ دعا شان نزول کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی تھی، ان کی یہ شان تھی، ان کا یہ حال تھا، وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ میں تیرا شکر، میں تجھ سے عرض کرتا ہوں یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جو تو نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی اور میرے باپ دادا کو نعمتیں عطا فرمائی، مولا کریم میں ان تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں سے بیٹے کی نعمت ملنے پر اس کے شکرانے میں حقیقہ کی سنت ادا کرنے کے لیے میں اور آپ تمام احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ آج کی ہماری اس معاملے پر کہ روح رواں میرا سب کچھ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احسان اللہ نقشبندی کیلانی، استاذی و استاذنا الکریم شیخ الحدیث علامہ قاری اکرام اللہ نقشبندی کیلانی صاحب، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا قاری خالد محمود صاحب نقشبندی آپ تشریف لے جا چکے ہیں۔ میں انتہائی مؤدبانہ التماس کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابوبکر صدیق رضوی صاحب کی بارگاہ میں چند کلمات ارشاد فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ استاد دعا فرمائیں۔ السلام علیکم والبقاء لرسوله وعلى آله أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وكتب يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه محمد، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ زمانے بن کا ہے قاعدہ جس کا کھانا اسی کا دانا، تو جن کا کھا رہے ہیں وہی انہیں کے معزز سامعین، میں اور آپ برادر مکرم عزیز محتشم حضرت علامہ مولانا محمد عامر سجاد قادری زیدہ مکتوب و شرف، ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ملنے پر، ان کی دعوت پر مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہے، اور انہوں نے اس مبارکباد کو وصول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی احیاء کا سہارا لیا ہے۔ اور وہ احیاء سنت کیا ہے کہ مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین بکبشین، نبی علیہ السلام کو جب رب تعالیٰ نے نامہ ہونے کا شرف اور اعزاز عطا فرمایا، یہ اعزاز اگرچہ من جانب، اگر اس جانب سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز کہ رب تعالیٰ نے آپ کی نسل کا اجرا جناب حسنین کے ذریعے فرمایا، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرف، اور کفار نے اس شرف کے اختتام کا ذوق کیا ہوا تھا، ان کا خیال تھا کہ شاید یہ کٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اجرا فرمایا، نبی علیہ السلام کو حسنین کریمین وابستہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عطا فرمائے، تو نبی علیہ السلام نے بطور شکریہ 7ویں دن دونوں کا عقیقہ فرمایا۔ تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عقیقہ فرمایا، اس کے لیے اس میں امت کے لیے تعلیم موجود تھی، تو اسی تعلیم کو قبول کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا محمد عامر سجاد صاحب نے اپنے اس درد جگر کے ملنے پر، اس نعمت کے ملنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فیضان حاصل کیا، اور آج اس عقیقہ کی نشست کا انعقاد کیا۔
اور عقیقہ کی اس نشست کے انعقاد میں انہوں نے اسی دن کا انتخاب کیا جو دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسنین کریمین کے لیے منتخب فرمایا، یعنی 7واں دن۔ اور پھر یہاں ایک بڑی پرلطف بات یہ ہے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب نے فرمایا، اور جناب عبد المطلب سے کس نے سوال کیا کہ آپ کے اہتمام اور یہ سارا، اور بالکل اسی طرح کے سارے قریش کو آپ نے جمع کیا کہ رب تعالیٰ نے مجھے پوتا عطا فرمایا، میں تمہیں طعام کھلانا چاہتا ہوں، اور اس طعام کی دعوت میں سارے قریشیوں کو مدعو کیا، اور ان نے پوچھا کہ آپ اتنا اہتمام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ شکریہ کا ایک طریقہ ہے، اور پھر جب طعام کھلایا جاتا ہے اور پھر عقیقے کا کام ہو تو مطلوب و مقصود یہی ہوتا ہے کہ دعائیں ہو جائیں، اور کھانے کے بعد دعا، جناب عبد المطلب نے پہلے لنگر کھلایا سارے قریشیوں کو، اور پھر کہا کہ اب آؤ میں تمہیں وہ مکھڑا دکھاتا ہوں جس مکھڑے کا رب تعالیٰ نے مجھے دیکھنے کا شرف دیا اور جو مکھڑا مجھے عطا فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے، تو جب نبی علیہ السلام کو بلانے لگے تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہماری تو باعث تقریب نقد و حاصلات ہیں، ہماری تو بات شروع بھی حضور سے ہوتی ہے اور ختم بھی حضور پہ ہوتی ہے۔ مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ لے کے آئے، کھانا شانا کھا لیا، وہ کہنے لگے دکھائے نا وہ جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام پہلے رکھا گیا تھا۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا نام محمد ہو؟ محمد کا معنی تو ہوتا ہے الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ وکرۃ بعد کرۃ، جس کی تعریف کی جائے، بار بار کی جائے، ہر بار کی جائے، ہزار بار کی جائے، اور پھر ہزار بار بشوئے دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، ہر بار اس کی تعریف کی جائے۔ بھلا کوئی ایسا بھی بچہ ہوتا ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا کھانا کھا لو، پھر اس کے بعد مکھڑا دکھائیں گے، تم سے بعد میں مشورہ کریں گے۔ آپ لے کے آئے، جب آپ لے کے آئے تو مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر ایک سفید کپڑا ڈالا ہوا تھا، سب کو باری باری بلایا، کہا کھانا کھا لیا ہے؟ آؤ اب دیکھو۔ جب کوئی آیا تو اس نے دیکھا تو کوئی کہنے لگا جمیل جدا، کوئی آیا تو اس نے کہا کہ مرحبا مرحبا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ جب واپس سارے پلٹے تو اب پلٹ کے اکٹھے ہو کے کہنے لگے نہیں، یہی وہ بچہ ہے جس کا نام ہونا چاہیے تو محمد ہی ہونا چاہیے، یعنی جن کی تعریف ہی تعریف ہے، تعریف ہی تعریف ہے۔ تو ہمیں یہ ساری نعمتیں رب تعالیٰ نے مصطفیٰ جانا کے توسل سے عطا فرمائی ہے، تو ہم اس نعمت کے ملنے پر مولانا محمد عامر سجاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مالا بھی جپی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ مجھ سے اور آپ سے ان کی ڈیمانڈ صرف یہی ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو مزید جاری و ساری بھی فرمائے، اور اس بچے کو دنیا و آخرت میں ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، عزت و آبرو کا ذریعہ بنائے، اور پکا سچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں بچنے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینہ۔ ادھر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رحمن الراحمین ہماری اس محفل پاک کو ہمارے سارے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اس کا ثواب تیرے محبوب کی ہماری اسلام کی اپنی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء و مرسلین صحابہ و اہل بیت تمام شہداء و علماء حاضرین کی جملہ متعلقات میں سے جو عہد ایمان میں اس دار فانی سے جا چکے ہیں، خصوصاً حافظ صاحب کے عائشہ طلباء میں سے آباء و امہات میں سے جو عہد ایمان دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب سب کو عطا فرماؤ. یا اللہ جس نیک مقصد کے لیے اہتمام کیا گیا اپنے رحمت کے صدقے اپنے محبوب کے صدقے سے ان ہمارے مقاصد کو پایا تکمیل تک پہنچا. یا اللہ اپنے فضل و کرم کے صدقے اپنی رحمت کاملہ کے صدقے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی برکت سے یا اللہ اس بچے کو اپنے والدین کے لیے خصوصاً حافظ صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اس کو حافظ عالم باعمل بنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں غلام بنا.
یا اللہ اپنے فضل اور کرم کے صدقے ہماری اولادوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا فرما. یا اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے آنے والی آفات بلیات سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل اور کرم کے صدقے سے ہم سب کی جو بھی نیک مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ.